وآله الأطهار. جناب علی شجاعی کے خوب بہترین انداز میں وہ تلاوت قرآن رئیس نظمی نے انتظر کیا. شاعر مصرعی میں ابو متجہ شروع ہے. منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی قرآن بھی ایک. حرم پاک بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. ایسا آپ نے کو انتظر کا قصرے کے جناب عمران کی اقبال دعوت لانا جناب کو تحریر قصرہ و پیش گزرے کو استقبال انہوں صلوات سے قسم بخشی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدائی نور کا دم فی مہ انور و احمد ختم ایمان نظر لسنا حلیم ور و احمد ختم ایمان نظر لسنا حلیم ور و احمد کھرے معراج تھلایا خدا سی جو بدل چوک سے جو سے دم فو دنیا ہوگا یہ کارہ بر وہ احمد جو سے دم فو دنیا ہوگا یہ کارہ بر وہ احمد میچھم سود کون نرگس تقشو قلم مریم سون ارسی سوناسی قرآنی کم نمانو سورہ کوثر کو احمد قرآنی کم نمانو سورہ کوثر کو احمد مبشرنا مدثرنا مزمل طه و یاسین زرد بسیاہ خدا سی جو پسعت ہر پو احمد زرد بسیاہ خدا سی جو پسعت ہر پو احمد نظر حشرین کم چون یا سیاہ رحمت آلہ نہ تو نیشتن مثلا شافی میں شرب احمد نہ تو نیشتن مثلا شافی میں شرب احمد. السلام علیکم. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی
بجاتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کی منبر سے، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کی منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو ختم المرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے، جانب جی اقول دعوتنا جريت قيوم سے حتى وحدتنا مناسبة لا جريت تغريب وفيسبوك وتليفون استقبال أن صلوات كسر منشيب محمد وآل محمد صلوات من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علماء کرام حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز ہفتہ وحدت و ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں یہ زندگی عطا کی اور ہمیں خلیفۃ اللہ بنا کے اس دنیا پہ بھیجا۔ صلوات جو کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انٹروڈیوس کیا تھا، سٹارٹ کیا تھا، شیعہ اور سنی کے بیچ میں جو ڈفرینس آف اوپینین رہے ہیں رسول اللہ کی ولادت کے سلسلے سے، اہل سنت برادران مانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ کی ولادت کا دن ہے، اور شیعہ مانتے ہیں کہ 17 ربیع الاول کو رسول اللہ کی ولادت کا دن ہے۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو ڈیٹس کے بیچ کی جو دن تھے اس کو ہفتہ وحدت نام دیا، اور مجید گواہی دیتا ہے کہ جس معاشرے کے اندر رسول اللہ مبعوث ہوئے، رسول اللہ تشریف لائے، اس معاشرے کو، اس دور کو جاہلیت کہا جاتا ہے۔ ایک کھلی گمراہی کا دور تھا، لوگ جانور سے بھی بدتر، حیوان سے بھی بدتر ہو چکے تھے، سوسائٹی حیوان سے بدتر ہو چکے تھے۔ اس کھلی گمراہی میں ڈوبی ہوئی قوم کو رسول اللہ نے اس گمراہی سے، اس جہالت سے نکال کر ایک ایسی قوم بنا دی جس کی گواہی خدا قرآن شریف میں دیتا ہے کہ تم سب سے بہترین قوم ہو، تم سب سے بہترین امت ہو جس کو خدا نے پیدا کیا ہے۔ جہالت میں ڈوبی ہوئی اس قوم کو نکال کر سب سے بہترین امت بنانا رسول اللہ کا ایک معجزہ ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ پھر اسی جہالت کے دور کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اگر آج ہم اسلامک کنٹریز کو، اسلامی معاشرے کو دیکھیں گے، اسلامک سوسائٹی کو دیکھیں گے، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کا تکفیر کر رہے ہیں، اور مسلمان ایک دوسرے کے مسجدوں کو توڑ رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں افغانستان جیسی کنٹریز، پاکستان کو، عراق، شام کو دیکھیں، تو مسلمان ایک دوسرے کا خون بہانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عالمی استکبار اس مسلمانوں کے اندر کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اسلامی سرزمینوں پر اپنا تسلط جمائے بیٹھے ہیں، اور اسلامی کنٹریز کے جو ریسورسز ہیں ان کو چھین کر لے جایا جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ مسلمان کی ایسی حالت ہو گئی؟ مسلمان آج ایک دوسرے کا خون بہانے میں لگے ہوئے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دور ہو چکے ہیں۔ مسلمان رسول اللہ کی کردار کو اپنے آپ میں پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو رسول اللہ کا خوبصورت چہرہ قرآن میں پیش کیا ہے، اس چہرے کو اپنے آپ میں پیدا کرنے کی مسلمان کوشش نہیں کرتے۔
مسلمان رسول اللہ کے کردار کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان رسول اللہ کا نام تو لیتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ میں رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، رسول اللہ سے قربت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، رسول اللہ کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ اتنی بڑی شخصیت رسول اللہ ہے، اور رسول اللہ کی جو سیرت ہے ان کو اپنی زندگی میں ان پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے مسلمان آج فرقواریت، قوم پرستی، تنظیم پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ مسلمان اپنے فرقے کے مفاد کو، اپنے تنظیم کے مفاد کو، اپنے پولیٹیکل پارٹی کے مفاد کو یا اپنے قوم کے مفاد کو اسلامی مفاد سے اوپر سمجھتے ہیں، اور قوم پرستی کی بڑی مثال ترکی ہے، جو ترکش نیشنلزم، جو ترکش نیشنلسٹ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ترکی کا جو مفاد ہے وہ اسلام کے مفاد کے اوپر ہے، ترکی پہلے آتا ہے پھر اسلام بعد میں آتا ہے۔ اور اسی طرح جو ایران اور عراق کی جنگ ہوئی تھی وہ دنیا، حالانکہ عالم استکبار نے صدام کے ذریعے سے ایرانی مظلوم ایرانی قوم پر مسلط کیا تھا، اس کو عرب اور ایران کی جنگ کی شکل دیتے ہیں۔ فرقواریت کی اگر ہم بات کریں تو آج مسلمان اتنے فرقوں میں بڑھ چکے ہیں کہ فرقوں میں فرقے، شیعہ کے اندر اور فرقے، دیوبندی کے اندر اور فرقے، بریلوی کے اندر اور فرقے، اتنے فرقوں میں بڑھ چکے ہیں کہ ہزاروں فرقے ہو چکے ہیں مسلمانوں کے، اور ایک دوسرے کے لیے نفرت پھیلانا اور ایک دوسرے کی تکفیر کرنا، یہ مسلمانوں کا کام ہو چکا ہے۔ پھر یہاں تک کہ ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں۔ عالمی استکبار اور تکفیری عناصر فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ شام میں جو جنگ ہوئی تھی، حالانکہ عالمی استکبار نے شام پر مسلط کیا تھا، اس کو شیعہ سنی جنگ کی شکل دیتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج مسلمانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس فرقہ واریت سے، اس قوم پرستی سے نکلنے کے لیے آج مسلمانوں کو چاہیے کہ رسول اللہ جو کہ رحمت للعالمین ہے، رسول اللہ ان کو جاننے کی کوشش کریں، ان سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کریں، رسول اللہ کی شخصیت کو جانیں اور رسول اللہ کی سیرت پر چلنے کی کوشش کریں، رسول اللہ کی کردار کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ مسلمان یہ جانیں کہ اتحاد اسلامی رسول اللہ کی سیرت میں سے ہے۔ قرآن میں اللہ نے اتحاد کا حکم دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ رسول اللہ نے اور خاصہ جیسے جو قبیلے تھے جو 120 سالوں سے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے، ان کی دشمنی اتنی تھی کہ وہ کبھی دوست کی شکل نہیں لے سکتے تھے۔ رسول اللہ نے ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کی۔ ایک سمجھتے ہیں کہ اسلامی اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بلیفس پہ، اپنے پرنسپلز پہ، اپنے اصولوں پہ کمپرومائز کر کے، ایسا نہیں ہے۔ آیت اللہ شیخ مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں کہ اسلامی اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اصولوں کے پابند رہیں، اپنے بلیفس پہ اس سے آپ محبت کریں، اپنے مسلک سے، اپنے سیٹ سے آپ محبت کریں، اپنے سیٹ کے ساتھ جڑے رہیں، لیکن جو دوسرے سیٹ کے ویکس اوپینین سے، جو ڈیفرنٹ اوپینین سے، جو نظریات الگ ہے، ان کی ملنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کی قربت حاصل کریں، ایک دوسرے کو جانیں اور ایک امت بننے کی کوشش کریں۔ جو کامنلٹیز ہے، جو کامن چیزیں ہیں ہم میں، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا نماز ایک ہے، جو مین جو بیسک پرنسپلز اسلام کے ہیں وہ سارے فرقوں کی ایک ہے، ان پر اکٹھے کھڑے ہوں اور ان پر کھڑے ہوں، ان کو بیسس بنا کے اتحاد کی طرف چلیں۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امام خمینی اور انقلاب اسلامی کی طرف سے ہفتہ وحدت مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ہے، اور الحمدللہ اس اسلامی اتحاد اور ہفتہ وحدت آج بڑی تیزی سے دنیا میں پھیل رہے ہیں۔